السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کا مکمل اور آسان طریقہ۔ صلاۃ التسبیح نماز جو ہے یہ بڑی فضیلت والی نماز ہے۔ اس کے پڑھنے والے کو اللہ جل شانہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے یہ نماز تعلیم فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ اگر ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھو، ورنہ ہر جمعہ کو یہ نماز پڑھا کرو۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں یا پھر سال میں، ورنہ پورے عمر میں ایک مرتبہ ضرور یہ نماز پڑھ لیا کرو۔ تو صلاۃ التسبیح کی نماز جو ہے یہ 4 رکعت کی نماز ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آسان طریقہ ہے، غور سے اس کو سنیں۔ تو سب سے پہلے نیت کرے کہ میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نیت کرے اللہ اکبر، ثنا پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہاں تک جب آپ پڑھے ثنا، پھر اس کے بعد جو ہے 15 مرتبہ جو تیسرا کلمہ ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک جو ہے 15 مرتبہ یہ کلمات پڑھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھے۔ پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یہ کلمات دوبارہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائے۔ پھر رکوع میں جانے میں یعنی سب سے پہلے جو ہے رکوع کی تسبیح پڑھے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کم از کم 3 مرتبہ پڑھے۔ پھر اس کے بعد یہی کلمات جو ہیں وہ 10 مرتبہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد رکوع سے اٹھ جائے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ پھر اس کے بعد جو ہے سجدہ میں مت جائے، بلکہ پہلے یہ کلمات پڑھے کھڑے ہو کر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر پہلے سجدہ میں چلے جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سجدہ میں پہلے سجدہ کی تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جو ہے یعنی سجدہ کی تسبیح پڑھے، پھر اس کے بعد یہ کلمات پہلے سجدہ میں 10 مرتبہ پڑھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سجدہ سے اٹھ جائے۔ پھر اس کے بعد یعنی دوسرے سجدہ میں جانے سے پہلے یہ کلمات پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدہ میں چلے جائے۔ اسی طرح دوسرے سجدہ میں بھی جو ہے پہلے سجدہ کی تسبیح پڑھے، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اس کے بعد جو ہے یہی کلمات 10 مرتبہ پڑھے۔ تو یہ جو ہے ایک رکعت مکمل ہو گیا۔ ایک رکعت میں یہ 75 مرتبہ ہو جاتا ہے، 300 مرتبہ پڑھنا ہے، ہر رکعت میں جو ہے وہ 75 مرتبہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب آپ دوسری سجدے سے اٹھ جائے تو پھر بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ سیدھا کھڑا ہو جائے دوسری رکعت کے لیے۔ پھر اس میں جو ہے یعنی دوسری رکعت میں سب سے پہلے یہی کلمات جو ہیں وہ 15 مرتبہ پڑھے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے یہ کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات 15 مرتبہ پڑھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ اس کے ساتھ سورت میں لائے۔ پھر رکوع میں جانے سے پہلے یعنی دوسری رکعت میں بھی رکوع میں جانے سے پہلے یہ کلمات جو ہیں یہ 10 مرتبہ پڑھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے پہلی رکعت کی طرح رکوع میں چلے جائے، رکوع کی تسبیح جو ہے پڑھے، پھر اس کے بعد جو ہے یہی کلمات جو ہیں وہ 10 مرتبہ پڑھے۔ پھر جب رکوع سے اٹھ جائے پھر بھی جو ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد،
اس کے بعد جو ہیں یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھیں. پھر اسی طرح سجدہ میں چلے جائے. سجدہ میں بھی جو ہے یعنی دوسری رکعت کے پہلے سجدہ میں یہ کلمات جو ہیں 10 مرتبہ پڑھے. پھر سجدہ سے اٹھ کر بیٹھ جائے اور یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھے. پھر دوسری سجدہ میں چلے جائے اور دوسری سجدہ میں بھی جو ہیں یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھے. پھر جب دوسری سجدہ سے اٹھ جائے تو دوسری رکعت میں جو ہیں اتحیات بھی پڑھنی ہوتی ہیں. اتحیات پڑھیں لیکن اتحیات کے بعد جو ہیں یہ کلمات نہیں پڑھنے ہیں. جب عبدہ و رسول تک آپ پہنچ جائے تو سیدھا کھڑا ہو جائے تیسری رکعت کے لیے اللہ اکبر. جب کھڑا ہو جائے تیسری رکعت کے لیے پھر تیسری رکعت میں جو ہے سورہ فاتحہ سے پہلے جو ہیں 15 مرتبہ یہ کلمات پڑھنی ہیں. یعنی جب آپ رکعت شروع کرتے ہیں تو رکعت شروع میں جو ہیں آپ 15 مرتبہ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد جو ہیں یعنی ہر رکن پر جو ہیں یہ کلمات جو ہیں 10 مرتبہ پڑھنے ہیں. تو اس طریقے سے 4 رکعت کی نماز جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ کلمات ہو جائیں گے اور 4 رکعتوں میں جو ہے یہ 300 مرتبہ ہو جائیں گے. تو بہت آسان طریقہ ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں یہ بقایا جو رمضان کے دن ہیں اس میں ضرور جو ہیں اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھنا چاہیے. اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم از کم ایک مرتبہ تو جو ہیں ہر مسلمان بھائی بہن جو ہیں یہ پڑھا کریں. اللہ جل شانہ ہم میں صحیح طریقے سے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.